الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتتميم مكارم الأخلاق فإنه لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا قبلة بعد قبلته أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخواتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راه سنانیست محمد حامد حمد خدا بس خدا حمد و آفرین در مدح مصطفی بس محمد است می خواهم خدا را خدایا است حب مصطفی را یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى
بنا لیا ہے بہاروں نے گر مدینے میں، مہک رہی ہے فضا معطر مدینے میں کیوں نہ منزل عقبا کی جستجو کروں، نصیب ہوا ہے مجھ کو بھی سفر مدینے میں۔ آقا تیرے قدموں پر مر مٹنے والوں کا ہجوم رہتا ہے صبح شام مدینے میں۔ اے رب محمد میں جہاں بھی رہوں، بس میرا دل رہے مدینے میں۔ واجب احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے مختلف گوشوں کے ضمن میں بیان چلا آ رہا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ عشق نبی اور اس کے تقاضے۔ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم امت مسلمہ کا عشق کیوں ضروری ہے، اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کریں گے تو اس کی بدلے میں صلہ کیا ملے گا۔ اور اسی عنوان کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ اس عشق کے تقاضے کیا ہے، اگر اس سے پورا کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی کا عشق بھرپور طریقے سے سامنے آئے۔ میرے محترم دوستو، یہ بات میں گزشتہ جمعے بھی عرض کر چکا ہوں، یا شاید اس سے پہلے، آج پھر دہراتا ہوں کہ میرے مخاطب یہودی نہیں، عیسائی نہیں، ہندو نہیں، سکھ نہیں، وہ تو بے دین لوگ ہیں، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا؟ ان کی کوشش بس یہی رہتی ہے کہ کسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے امت مسلمہ کو تکلیف پہنچائے گا۔ تو آئے دن اسی کوشش میں ان سے ہم کس چیز کا توقع رکھیں گے کہ بلا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں گے یا عزت کریں گے؟ قطعا میرے مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور امت مسلمہ، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھرپور عشق کا اظہار کیا اور اس عشق کے تقاضوں کو ہم نے پورا کیا، یہ اصل بات ہے۔ اب قرآن کے حوالے سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ کتنا حق ہے۔ علماء نے جو اس ضمن میں قرآن کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جمع کیا، اس کا شمار جو بتلایا ہے 5۔
5 ایسے حقوق ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب پہ، ہر امتی پہ۔ جو نام لیوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پہ یہ ہے کہ آپ پر ایمان لائے جائے، کامل ایمان، ایک ذرے کبھی اس میں شک اور شبہ نہ ہو۔ یہ پہلا حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی مسائل لے کر آئے، جو بھی دین لے کر آئے، ان تمام میں کامل تابعداری کی، اس دین کا تابع بن کر ہم زندگی گزارے، ان مسائل کی تابعداری اختیار کرتے ہوئے ہم زندگی گزارے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ قرآن نے یہی کہا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ رب العزت فرماتے اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہیں میرا حبیب دے اس کو مضبوطی سے تام، اور جس چیز سے منع کرے منع۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس دین کی مکمل نصرت کی جائے، تائید کی جائے، بنا چوں چرا کے۔ یہ نہیں کہ اپنی طرف سے اس کے اندر کیڑے نکالنے شروع کرے، یہ تو ٹھیک ہے، اگر یہ نہ ہوتا، ایسا نہ ہوتا۔ ہمارے بہت سے افلاطون نما جب یورپ کے دورے پر جاتے ہیں یا امریکہ جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں غیروں کی بات سنتے ہیں، یہودی عیسائیوں کے اعتراضات سنتے ہیں، واپس آ کر کہتے ہیں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہے اگر یوں نہ کرتے۔ حالانکہ قرآن نے واضح کہہ دیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے جو الفاظ بھی نکلتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نہیں ہوتے، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتے۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس وقت تک میرے لب ہل نہیں سکتے، کوئی لفظ فرمایا میری زبان سے نکل نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن الگ ہے حدیث الگ ہے، قرآن بھی وہی لیکن وہی جلی، حدیث بھی وہی لیکن وہی خفی۔ وہی جلی اس عنوان سے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث وہی خفی اس طرح ہے کہ اس کی باقاعدہ تلاوت تو نہیں ہوتی ہے، لیکن قرآن بغیر حدیث نبوی کے سمجھ میں نہیں آتا۔ عملی تفسیر قرآن کا وہ حدیث نبوی، تو اس لیے بھرپور نصرت کی جائے، جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس پر اعتراض ہے۔ یہ تیسری بات اور چوتھی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم بہت لازم ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اے لوگوں، ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمہاری طرف مبعوث کیا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے اور نذیر بنا کر خوشخبری دینے والے کہ جو ایمان لے آئے اس کو آخرت میں کیا ملے گا، کیا انعامات ملیں گے، کس طرح اللہ کی رضا ملے گی، اس چیز کا خوشخبری ہے ان کے لیے جو ایمان لے آئے۔ وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا ہم نے بھیجا تاکہ جو ایمان نہ لائے اور غلط راستے پر چلے اور غلط دین پر چلے، تاکہ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔
ایک تو یہ اور فرمایا دوسرا اس لیے ہم نے اپنے حبیب کو بھیجا لتؤمنوا باللہ کہ اس پر ایمان لایا جائے، وتعزروه وتوقروه اس کی تعظیم کی جائے اور اس کی توقیر کی جائے، احترام کی نظر سے دیکھا جائے۔ تو گویا آپ کی عزت اور توقیر یہ چوتھا حق ہے امت مسلمہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پانچواں حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ ذہن میں رہے گا یہ 5 حقوق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امت میں۔ میرے محترم دوستو، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے، جس کو عشق نبی بھی کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، یہ ہماری ایمان کا تقاضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو کہ اللہ نے تمہیں نعمتوں سے نوازا، اور فرمایا مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب اور رسول، کہ تمام نبیوں سے اللہ نے مختلف انداز میں اللہ پاک نے ان سے بات چیت کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کا انداز تمام نبیوں سے مختلف ہے۔ آسمان بالا پہ بلا کر اور پھر مقام دنا فتدلا پر لا کر فقاب قوسین کا مقام عطا فرما کر اللہ اپنے حبیب سے ہم کلام۔ یہ محبتیں، یہ سعادت کسی اور کے حصے میں نہیں آئے، یہ سعادت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے۔ اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے محبت کرو کہ اللہ نے تمہیں نعمتوں سے نوازا، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم دوستوں، اس محبت کے بغیر ایمان مکمل بھی نہیں ہوتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک اس کو میں، اس کے والدین، اس کے اولاد، اس کے تمام عزیز و اقارب سے محبوب نہ ہو۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے، دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے سوائے اپنی جان کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر ابھی تک تیرا ایمان مکمل نہیں۔ فوراً عمر متنبہ ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ تمام دنیا سے بڑھ کر مجھے آپ سے محبت ہے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان الآن فقد استکمل الایمان، اے عمر اب تیرے ایمان مکمل ہے۔ تو ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جانوں سے بڑھ کر، ہماری جان کو دوسرے درجہ حاصل ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کو سب سے پہلے درجہ حاصل ہو۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، وہ جو میں نے حدیث تلاوت کی، یہ قرآن کی آیت، یہ سورۃ برات، یہ 10ویں پارے کی سورۃ برات من اللہ و رسول، اس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا قل ان کان، جو میں نے خطبے میں یہ تلاوت کی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم، اگر تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہیں تمہارے اولاد، تمہیں تمہارے عزیز و اقارب، تمہیں تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے، تمہاری وہ محلات جس میں تم رہائش پذیر ہو، وغیرہ ذالک، یہ تمام چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ،
وجہاد فی سبیلی فتربصوا، اگر اللہ اور اس کے رسول اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو پھر انتظار کرو، اللہ تمہارے متعلق کس قسم کے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کرو۔ ان تمام چیزوں کی محبت ہے، والدین کے ساتھ بھی محبت اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اولاد کے ساتھ محبت کا حکم آیا ہے، اور فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں، ان کے نان اور نسقی کا خیال رکھتا ہوں۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھے اور اچھا برتاؤ رکھے۔ تو گویا بیوی کے ساتھ بھی محبت شریعت کا حکم ہے، اولاد کے ساتھ بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کو اللہ نے 2 بچے دیے ہو، ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی، اور اس کے ساتھ اتنی گنجائش ہے کہ وہ بیٹی کو تعلیم دے سکتا ہے یا بیٹے کو تعلیم دے سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امتی کو کہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کو تعلیم بیٹے کی تعلیم پر مقدم۔ بیٹا پڑھا فرد پڑھا، بیٹی پڑھی خاندان پڑھا۔ یہ بچے کے پہلے مدرسے حضور فرماتے ہیں ہر بچے کا پہلا مدرسہ ماں کا ہوتا ہے۔ اور جو ہلاک خان آئے تھے بغداد پر حملہ کیا تاتاریوں نے اور تہ تیز کیا، پوری اسلامی سلطنت کو تہ تیز کیا، جو کتب ہاتھ لگا، ظاہر کو سقط پریش تو نہیں تھے، تمام اعلیٰ کتابیں اور قرآن مجید اور حدیث کی جتنی کتابیں ہیں سب قلم سے لکھی جاتی ہیں، اٹھا اٹھا کر دریائے فرات اور دجلے کی نظر کرتے کہ 1.5 سال تک دجلہ اور فرات کا پانی سیاہ بہتا ہے، سیاہ۔ پتہ نہیں کتنا بڑا علمی خزانہ مسلمانوں کا اس ظالم نے ضائع کر دیا، کوئی کتاب نہیں توڑے، بہت بڑا علمی خزانہ۔ اس وقت تمام اہل یورپ بھی مسلمانوں کے علم میں محتاج تھے۔ اس واقعے نے مسلمانوں کو جتنے بھی تکلیف پہنچایا، یہ سن ہجری 700-750 کے درمیان کی یہ واقعات، یہ مسلمانوں کے 700-750 ہجری تک جو مسلمانوں کا عروج ہے تاریخ میں، بہت بڑا عروج ہے، اور 750 ہجری کے بعد جو مسلمان زوال پذیر ہوئے، آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، یعنی اس واقعے کے 700 سال مزید گزر گئے، آج تک مسلمان پھر سنبھلے نہ پائے، اپنے اس عروج کے دور کو حاصل نہیں کر سکے۔ اب علم میں بھی دوسروں کے محتاج، ہر چیز میں دوسروں کے محتاج نظر آتے۔ ہمارے علمی خزانے کو ہلاکوں اور اس کے فوج نے برباد کر کے رکھ دیا، وہ علمی خزانے کو اٹھا کر دجلہ اور فرات کے حوالے کر دیا۔ کتنا بڑا ذخیرہ قرآن مجید کے وہ اٹھا کر فرات اور دجلہ میں ڈالا کہ جب مسلمانوں نے ان کو نکالا کچھ بھی اس میں نہیں تھے، سب دھل گئے تھے دریا، سب دھل، الا یہ کہ جو سینوں میں علم رہ گیا بس وہ رہ گیا، جو سینوں میں قرآن رہ گیا بس وہی رہ گیا۔ پھر ہلاکوں کی فوج کے تو مقابلہ اس میں ہوتا تھا کہ بھئی کون بلند مینار بناتا ہے، کون بلند مینار بناتا ہے، کوپڑیوں کا مینار، 1.5 سروں کا، 2 سروں کا مسلمانوں کے کوپڑی کی مینار بنائے جاتے تھے ہلاکوں سے انعام لینے کے لیے۔ اتنے مسلمان مردوں کو تحت کیا، جو مسلمان خواتین حتیٰ کہ شہزادیاں اور وہ بچیاں اس کو کنیزیں بنا کر اپنے ساتھ لے گئے، ماورا اور نہر کی طرف، ازبکستان، تاجکستان، اس علاقوں کی طرف لے کر چلے، اور اپنی بچوں کی ان کو خادمیں بنا لیے۔ یہ شہزادیاں، یہ چھوٹے چھوٹے بچیاں، ان کو اپنے بچوں کے خادمائیں بنائیں کہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس دور کی جو مسلمان گھرانوں کی شہزادیاں خواتین تھیں، وہ بھی قرآن کے حافظ تھیں۔ وہ جب ان بچوں کو لوریاں سناتی تھی، وہ قرآن کی شکل میں الحمدللہ کہہ کر الف لام میم سے لے کر والناس تک ان کی لوریاں یہی قرآن ہوتا۔ اور وہ بچے جب بڑے ہو گئے، اللہ کی شان، وہ ہلاکو خاندان کے بچے وہ قرآن کے حافظ بنے،
وہ سب یہ لوری ہے، ان کو کیا پتہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس طرح اللہ کے قرآن کی حفاظت کر کے اس نسل تک یہ قرآن پہنچا دیا۔ علامہ اقبال نے خوب کہا، یہ بات آیا ہے فتنے تاتار سے، یہ بات آیا ہے فتنے تاتار سے کہ کعبے کو پاسبان مل گئے صنم خانے سے۔ یہ صنم خانہ تھا، بت خانہ تھا، اللہ نے پھر کعبے کی حفاظت انہی سے کروائی، پھر کعبے کے وہ پاسبان بنے۔ میرے محترم دوستو، انہوں نے تو دین کا بالکل ان کے خیال میں ہم نے ختم کر دیا، لیکن اللہ نے پھر دین کی حفاظت انہی سے کروائی۔ اللہ کا دین جس سے اللہ پھر ان کے دل میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق آیا۔ ہلاکوں کے متعلق یہ بھی تاریخ میں آیا ہے کہ وہ زندگی کے آخری لمحات میں اس نے اسلام قبول کیا تھا، واللہ عالم، اللہ کو، لیکن تاریخ کے گوشے میں یہ بات موجود ہے کہ اس نے دنیا سے جاتے جاتے اسلام قبول کیا۔ اور وہ جو کمیونسٹوں کا باپ ہے اسٹالن، پوری زندگی اس کی اس کوشش میں گزری اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکال، لوگ اللہ کے خوف سے بے پرواہ ہو جائے، جنت اور جہنم کے تذکرے سے بے پرواہ ہو جائے، آزادی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزار۔ لیکن جب بڑھ رہا تھا یہ کمیونسٹوں کا باپ، یہ جب مر رہا تھا تو اس کی زبان میں تھا اللہ 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 اللہ۔ قریب آ کے اسی شاگردوں نے اور اس کے ماننے والوں نے کہا، کیا کر رہے ہو؟ پوری زندگی جس اللہ کے مقابلے پر تو نے جنگیں لڑی ہے، جس اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی، جس اللہ کی ذات کو لوگوں کے دلوں سے نکال، آج اسی کا نام لے رہے ہو۔ کہنے لگا اسٹالن کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میرا بدن ہر مقام سے کاٹا جا رہا ہے، جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تھوڑا سکون مل جاتا۔ موت کے وقت ان کو بھی اس حقیقت کا پتہ چل گیا تھا کہ واقعی ہم نے گو کا زندگی میں جو کچھ کیا، اصل تو یہ ایک ذات ہے جس سے تعلق بنانا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ایسا تو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں اللہ کی بندگی کی طریقے سمجھائے۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں کچھ لمحے کے لیے ناممکن ہے یہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، چلیے کچھ دیر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم بیچ میں سے ہٹا دیتے۔ اب بتائے اللہ کی عبادت کی طریقے کیا ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس طریقے سے عبادت نہیں کرتے۔ چلے جیسے مکے میں 8 افراد تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دین پر قائم تھے، لیکن سمجھ میں ان کی بھی نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح۔ ایک عبداللہ ابن زید ہوا کرتے تھے، مکے کی پہاڑوں میں نکل جاتے تھے، چیختے تھے، یا اللہ تو کہاں ہے؟ یا اللہ تو اپنی ذات کی معرفت مجھے عطا کر، یا اللہ تیری کیسی ذات ہے، تیری بندگی کیسے کی جاتی ہے، یا اللہ میں اس طریقے سے تیری بندگی کروں، میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تیری کیسی بندگی کروں۔ عبداللہ ابن زید تھے، ورقہ ابن نوفل تھے، یہ وہ پرانے لوگ تھے جو اللہ کو ماننے کو تو تیار تھے لیکن طریقہ نہیں جانتے تھے کہ کس طریقے سے ہم اللہ پر ایمان کریں، کس طریقے سے ہم اللہ کی اطاعت کریں، کیسے ہم اللہ کی بندگی کریں، نہیں جانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہم بھول سکتے ہیں؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے خدا جانے آج ہماری زمین کس در پہ جھک رہی ہے، ہم کن پتھر کی مورتیوں کے سامنے جھکے ہوتے، ہم کس دانت کے بنے ہوئے مورتی کے سامنے جھک رہے ہوتے۔ آج ہم نے بھی کسی گائے کو خدا بنایا ہوتا، آج ہم بھی پرانے گجرات احمد آباد انڈیا کی جاؤ، لکھے ہیں 32.5 کروڑ خداؤں کی تعداد ہے، پتہ نہیں اتنے خدا بھی ہیں۔ ہندوؤں میں سب سے نچلا طبقہ جو کم از کم خدا کو ماننے والے ہیں وہ آریہ سماج والے ہیں جو 3 خداؤں کے قائل ہیں۔
ورنہ ہندوؤں میں 32.5 کروڑ خداؤں کے قائل بھی موجود ہیں. ہر خوبصورت پتھر نظر آیا خدا، خوبصورت بچھو نظر آیا خدا، سانپ نظر آیا خدا، بندر نظر آیا خدا، چوہا نظر آیا خدا، کتا نظر آیا خدا. گائے تو ہے ان کا معبود اعلیٰ، جس کے گوبر کو بھی کہا جاتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اس نے دعوت تبلیغ کے کام کا آغاز کیا، فرماتے ہیں بستی نظام الدین دہلی میں نے دیکھا مسلمان ہے تو مسلمان، نہ کلمہ ہے، نہ نماز ہے، نہ روزے، کچھ بھی نہیں. اللہ نے دل میں ڈالا، دعوت و تبلیغ کے کام کا آغاز کیا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. تو کہتے ہیں کہ میں دعوت کے کام میں لگا تھا بستی نظام الدین دہلی میں، تو چند نوجوان میرے پاس آئے، مجھے کہا میاں جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، مولانا صاحب فرماتے میں نے کہا مسلمانوں کے دل سے دین مٹتا جا رہا ہے، مسلمانوں کے دل سے کلمہ مٹتا جا رہا ہے، نماز کی تو اہمیت نہیں، میں اپنے مسلمان بھائیوں کے کلمے کو درست کرا رہا ہوں، نمازوں کو درست کرا رہا ہوں، میرے مسلمان بن جائے، میں اس محنت پہ لگا ہوں. تو کہا کہ ان نوجوانوں نے کہا جی ہم میوات سے آئے ہیں، جاؤ میوات میں اپنے مسلمانوں کی خبر لے لو، جاؤ میوات میں اپنے مسلمانوں کی خبر لے لو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے اسی وقت رفتے سفر میوات کی طرف باندھا. وہ جہاں گیا تو دیکھا عجیب سی افراتفری تھی، نہ مسلمان کی پہچان نہ ہندو کی پہچان، سب ایسے مل جل گئی تھی کہ پتہ نہیں چلا. ایک سے میں نے پوچھا بھئی تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا محمد سنگھ. یا اللہ، محمد تو مسلمانوں کا نام ہے، سنگھ ہندوؤں کا نام ہے، ایک ٹکڑا مسلمانوں کے نام کا، ایک ہندوؤں کا نام کا. ایک سے پوچھا میں نے تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا حسین سنگھ. یا اللہ، حسین نام تو مسلمانوں کا ہے، یہ سنگھ ہندوؤں کا. کہاں میں آ گیا، کن لوگوں میں آ گیا؟ کتنے میں نے پوچھا تمہارے گھر میں کوئی کتاب ہے؟ تمہارے بڑے پڑھتے تھے کوئی مقدس کتاب؟ کہاں؟ جب لائے تو گوبر میں لپٹا ہوا کوئی کتاب تھا. فرمایا میں نے گوبر کی کال گویا ہٹا دی تو اندر قرآن نکلا، قرآن گوبر میں لپٹا ہوا. میں نے کہا رہا خدا کی بندو، کہاں گوبر، کہاں اللہ کا قرآن؟ کہا یہ دونوں مقدس ہے، گوبر بھی مقدس ہے، قرآن بھی مقدس ہے. میرے محترم دوستو، آپ کہتے ہیں کہ یہ دعوت تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں؟ مولانا الیاس صاحب نے کیا؟ مولانا الیاس صاحب نے یہ محنت کی کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا، مسلمان کو مسلمان کر دیا. اگر حالانکہ یہ قریب کا دور قیام پاکستان سے قبل کی بات ہے، تو میں کہتا ہوں اگر ان علماء کی محنت نہ ہوتی، خدا کی قسم آج ہمیں دین کس طرح ملتا. وہ تو پھر بھی قرآن اور گوبر ملا جلا کر رکھتے تھے، شاید ہمارے نصیب میں وہ گوبر ہی آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عظیم پیغمبر، اللہ کے رسول، اللہ پاک آپ کو اس امت کی طرف سے وہ جزا عطا فرمائے جو آپ اس کے اہل ہے کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا. اگر آپ نہ ہوتے، اللہ جانے آج ہماری زمین کس در پہ جھک رہی. آج بھی خوبصورت انسان ہے، بدن سے خوبصورت سب کچھ، لیکن گائے کے سامنے ان کی زمین جھک رہی ہے، گوبر کے سامنے جھک رہی ہے. کس کے سامنے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے احسانات ہیں. آپ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کی جائے، کتنی محبت کی. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ محبتیں کرو والدین سے بھی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد. اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی راہ میں رکاوٹ بن جائے والدین کی محبت، اولاد کی محبت اور عزیز و اقارب کی محبت، دنیا کی محبت اگر رکاوٹ بن رہی ہے، پھر ان سب محبتوں پر پاؤں رکھو، تمہاری منزل کہیں اور ہے. پھر اس منزل کو چھوڑو. حضرت سعد بن وقاص آیا رسول اللہ کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کیا ہوا صاحب؟ فرمایا یا رسول اللہ والدہ نے کھانے پینے چھوڑ دیا جب سے یہ سن لیا کہ میں ایمان لے آیا ہوں آپ کی ذات کو.
والدہ نے قسم کھا لیا کہ میں کچھ بھی نہیں کہوں گی جب تک آپ قرآن بت پرستی کی طرف نہ آئے۔ اب کیا کروں یا وسلم، ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف والدہ کا حکم ہے، والدہ کی مانو یا اللہ اس کے رسول کا حکم مانو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں تھے کہ وہی آ گئی کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے والدین کے متعلق کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ فَلَا تَتَّبِعْهُمْ۔ فرمایا اگر وہ مشرک ہو اور تمہیں مجبور کرے شرک کی طرف، پھر والدین کا کہنا مت مانو، پھر اس محبت میں پاؤ۔ یہی ہوا، ساتھ چلے گئے۔ والدہ سے کہا ماں جان کانا کاتی ہو چکاؤ، اللہ کی ذات کی قسم جس پر میں ایمان لایا ہوں، میں اپنے ایمان کو چھوڑ نہیں سکتا تمہاری محبت کی وجہ سے۔ میرے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور تمہاری محبت ہے، دونوں میں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دیتا ہوں۔ اس کے بعد والدہ نے کھانا پینا شروع۔ ہمارے بر صغیر اسی سن پر نواقل کے علاقے کے ایک مرد درویش گزرے ہیں، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ، بہت عظیم مفکر گزرے ہیں۔ یہ بھی ہندو گھرانے سے مسلمان ہوئے، اللہ نے وقت ایک علامہ بنا دیا، زبردست مفسر قرآن بنا دیا۔ کہاں کہاں سے اللہ نے ہیرے اٹھائے اور دین اسلام کے دروازے پر لا کر ان کو جھکا دیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی جب جاتے تھے پنوا کی والدہ سے ملاقات کے لیے، تو والدہ ناراض ہو کر رخ پھیر دیتی کہ تو نے اپنے دین ہندو مسلک کو چھوڑا، میں تجھ سے نہیں بولوں۔ کہا ماں جان تو بول یا نہ بول، میں تو آؤں گا صلہ رحم قائم کرنے کے لیے کہ بہرحال تو میری ماں ہے، لیکن جو دین اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس کی دعوت تمہیں بھی دیتا ہوں کہ تو بھی اس کو قبول کر لو۔ لیکن وہ انکار تھی اور ایمان نہیں لائے۔ کہا کہ میرے لیے گائے لے آؤ، میرے لیے فلاں چیز لاؤ، میں نے چڑھاوا فرمایا میں لے آؤں گا، جو چاہیے اما جان تیری خدمت کے لیے تیار ہو، دنیا میں آپ خدمت کرو، لیکن مجھے مجبور نہ کرنا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ۔ کتنی قربانیاں ان لوگوں نے کی۔ ہمیں تو ماں کی گود میں دین مل گیا، کلمہ مل گیا، جائیے ان سے پوچھئے جن کو ایسے ماحول میں کلمہ ملا کہ جہاں بے دینی کا ماحول تھا، اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کا ماحول تھا، اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی کا ماحول تھا، جن کو ایسے ماحول میں کلمہ ملا جن کی قدر تو ان کے پاس۔ اس لیے میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت سب محبتوں پر غالب ہے، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں ہے، فرمایا جس شخص کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ اس کو 3 انعامات دیتے ہیں، یعنی جو 3 باتیں اس کو نصیب ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں سے زیادہ ہو۔ نمبر 1، اس کو اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیتے ہیں۔ حلاوت کی معنی مٹھاس، اس کو ایمان کی مٹھاس مل جاتے ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ۔ اور نمبر 2، جو کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، نفرت کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ ہمیں یہ کفار توہین کرنے والوں سے جو نفرت ہے کس بنیاد پہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کرنے والے ہیں، ہمیں بھی ان سے نفرت ہے، ورنہ ہمارے نہ انہوں نے پیسے کھائے ہیں نہ زمین کا، کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ نفرت کرنے والے اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کرتے ہیں، ہماری دل میں بھی اس سے نفرت ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کرتے ہیں، ہماری دل میں بھی ان کی محبت ہے۔ یہ اللہ والے جو گزرے، حضرت جنید بغدادی، حضرت ابو الحسن خرقانی، حضرت بایزید بستانی، یہ عظیم اولیاء، ایک ایک مسلمان کی دل میں ان کی محبت احترام کیوں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب۔ ہمیں اس لیے ان سے محبت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کی دلوں میں موجزن ہے۔ تو ایک یہ محبت کرے کسی سے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور اس کو کفر کی طرف، تیسری بات یہ، کفر کی طرف لوٹنا اتنا مشکل ہو کہ آگ میں جلنا۔ الحمدللہ کون چاہے گا ہم کہ ہم کفر کو اختیار کریں؟ کوئی چاہے گا؟
شکر ہے اللہ کا. ہم کہتے ہیں ہمیں جلنا گوارا ہے, مرنا گوارا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہونا گوارا ہے, لیکن کفر کو اختیار کرنا گوارا نہیں ہے. فرمایا جس کو یہ 3 باتیں نصیب ہو جائے بس سمجھ لیجئے کہ اس کو ایمان کی حلاوت مل گئی, مٹاس مل گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس محبت پر ملے گا کیا میرے محترم دوستو. ایک صحابی نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعہ, قیامت کب قائم ہوگا؟ حضور سے فرمایا قیامت کی کیا تیاری کی کہ قیامت کے آنے کا پوچھ رہے ہو؟ کہ رسول اللہ نمازیں تو زیادہ نہیں ہیں, عبادتیں تو زیادہ نہیں ہیں, میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ سن لے, قیامت کے دن المرء مع من احب, ہر انسان اس کے پاس ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اور ایک صحابی نے آ کر جب کہا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ اللہ کے عظیم ہستی ہے, آپ اللہ کے عظیم بندے اور رسول ہے. دنیا میں یہ ہوتے ہیں کہ ہم جب گھروں میں جاتے ہیں, گھر میں آپ کی یاد تڑپاتی ہیں, ہم دوڑ کر واقع صاحب کی طرف آتے ہیں, آپ کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں تو سکون نصیب ہو جاتا ہے, اطمینان قلب نصیب ہو جاتے. قیامت کے دن آپ اللہ کے بہت عظیم پیغمبر, آپ کا درجہ تو بہت اونچا ہوگا, اعلیٰ مقام پر آپ فائز ہوں گے. یا رسول اللہ اگر ہم جنت میں بھی جائے اور آپ کی دیدار سے محرومی ہو تو اس جنت کو لے کر ہم کیا کریں گے؟ یا رسول اللہ آپ کی دیدار کے بغیر جنت کو لے کر ہم کیا کریں گے؟ کیسے گزرے گی وہاں بھی؟ حضور نے فرمایا گھبراؤ مت, انت مع من احببتا, تو انہی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا. صحابہ نے فرمایا واللہ یہ سن کر ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. تو اس محبت پر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرما دے گا. اس محبت پر اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب فرما دے گا. بس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب رہے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ہمارے دل لبریز رہے, اور اس کے جتنے تقاضے ہیں اس کو بھی پورا کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن جن چیزوں کی نسبت ہے اس نسبتوں کا احترام. مدینہ المنورہ کا احترام کیوں ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی نسبت ہے. مکے کا احترام کیوں ہے؟ اللہ کا گھر بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے مولد بھی ہے, پیدائش کا مقام بھی ہے. 53 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت اللہ کے صحن میں گزرے, اس لیے ہمیں محبت ہے کہ اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے. صحابہ سے کیوں محبت ہے کہ نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ازواج مطہرات اہل بیت سے کیوں محبت ہے کہ نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محبت ہے کہ نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تو ایک ایک نسبت کے ساتھ آپ ایک ایک نسبت کے احترام لازم و ملزوم رکھیں. مدینے کا اگر کوئی کجور بھی آئے آپ اس کو عزت احترام سے دیں, عزت احترام کہ اس کی نسبت مدینے سے ہے اور مدینے کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کی نسبتوں کے احترام نصیب فرمائے, حضور کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سنت